أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرأيت کیا نہیں دیکھا آپ نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہیں دیکھا آپ نے اے مخاطب من اتخذ، اس شخص کو جس نے بنا لیا، پکڑ لیا الہہ ہواہ، اپنی خواہش کو معبود. افانت، کیا آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکون علیہ وکیلا، اس کے اوپر کوئی ذمہ دار ہیں، کوئی وکیل ہے اس کے. ام تحسب، کیا خیال کرتے ہیں آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثرہم، کہ ان لوگوں کی اکثریت، اکثر ان میں سے یسمعون، سننے والے ہیں بات کو، او یعقلون، یا تفہیم کرنے والے ہیں بات کی، سمجھنے والے ہیں بات کو. انہم الا کالانعام، بلکہ نہیں، وہ تو ایسے ہیں جیسے چارپائے ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں 19ویں پارے سے جو رات ہم نے تلاوت سنی، تلاوت کی، سورہ الفرقان کی 2 آیات کریمات 43 نمبر اور 44 نمبر ترجمے کے ساتھ سن چکے ہیں. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو طریقہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس طریقے کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. آج کے سبق میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مباحث کہتے ہیں نا زمانے کے اندر کہ ہم توحید والے ہیں، اہل توحید زمانے کے اندر بت پرستی کو یا قبر پرستی کو آپ کہہ لیں کہ شرک جانتے ہیں. ہمارے اس زمانے کے اندر سبھی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہیں، اور وہ لوگ جو قبروں کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ہیں وہ مشرک ہیں. اور
جو قبر پرست ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ آیات ساری کی ساری جو نازل ہوئی تھی وہ بت پرستوں کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ گویا مشرک ہم نہیں بلکہ وہ لوگ مشرک کہلاتے ہیں جو بت پرستی کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح ہر جو کرنے والا خود کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کو غلط، کہ میں صحیح ہوں وہ فلاں غلط ہے، وہ اپنے اوپر نہیں آنے دے گا بلکہ آگے لے جائے گا اس کو۔ حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو دینار کا بندہ ہے اور درہم کا بندہ ہے، اس کا نام چاہے عبد الرحمن اور عبداللہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ وہ نام ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پسند فرمائے ہیں، اور یہ عبداللہ ہو تو ڈائریکٹ نام اس کا اللہ کا بندہ، رحمان عبد الرحمن رحمان کا بندہ، یعنی نام اس کا چاہے وہ عبداللہ ہو یا عبد الرحمن ہو، لیکن وہ جب درہم اور دینار کے پیچھے اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعیسا وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ نام سے نہیں، اصل چیز بات ہے جو جس طرف اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ وہ شخص کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع ہو جائیں لما جئت بہ، جو میں تمہاری طرف لایا ہوں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہیں؟ ظاہر ہے وہ قرآن کریم ہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جس وقت تک اس کی خواہشات اللہ کی کتاب کے تابع نہ ہو جائے۔ خواہشات کا تابع عام باتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر روایات کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص بھی خواہشات کا تابع ہے وہ نماز کو ضائع کرتا ہے، جو شخص خواہشات کا تابع ہے وہ اپنے عمل کو، جو عمل اس کا اچھا بھی نہیں ہوتا، اس کا اپنا کیا ہوا عمل وہ جیسا بھی ہے وہ اسے بڑا خوشنما لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی خواہش کا تابع ہے وہ اللہ کی جو سیدھی راہ ہے اس سے بھٹکا ہوا ہے۔ وہ رستہ جو قیامت میں کامیابی کی طرف جانے والا ہے، فرمایا جو خواہشات کا تابع ہے وہ اس رستے سے بھٹکا ہوا ہے، اس راہ پر وہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ جو اپنی خواہشات کا تابع ہے وہ صرف اور صرف اپنے خیالات کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے خیالات کا، اپنی خواہشات کا تابع ہے وہ اپنے ہی وہم اور اپنے ہی گمان کا مرید رہتا ہے۔ جو اس کا وہم ہے، جو اس کا گمان ہے، وہ اسی کے پیچھے، اسی کا وہ
پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا شخص فرمایا کہ جو خواہشات کا تابع ہے وہ علم اس کے قریب بھی نہیں گزرا ہوا، بے علم ہے، وہ جاہل ہے۔ فرمایا کہ ایسا شخص جو خواہشات کا تابع ہے حقیقت میں وہی سب سے بڑا گمراہ ہے۔ وہ شخص جو اپنی خواہش کا تابع ہے اس نے حقیقت میں اپنی خواہش کو اپنا معبود اور اپنا الہ بنا لیا ہے۔ فرمایا یاد رکھو کہ وہ شخص جو اپنی خواہشات کا تابع ہے اللہ اس کے دل پر، اللہ اس کی سماعت پر، اللہ اس کی بصارت پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو ایسا شخص فرمایا کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کوئی ذمہ دار ہیں، اس کے کوئی وکیل ہیں، اس کے کوئی کارساز ہیں؟ ام تحسبوا، آپ خیال یہ کرتے ہیں، کیا یہ خیال یا گمان ہے آپ کا کہ ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو سننے والے ہیں، عقل اور فکر سے کام رکھنے والے ہیں؟ فرمایا نہیں، جو خواہشات کا تابع ہے وہ بات کو سننے والا یا بات کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا انہم الا کالانعام، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ راہ سے اس طرح بھٹکے ہوئے ہیں کہ جانور بھی اس طرح راہ سے بھٹکا ہوا نہیں ہوتا۔ جانور کو تو پکڑ کر لے کر جانا پڑتا ہے، تو یہ ایسا بھٹکا ہوا ہے جو پکڑ کر بھی سیدھے راستے پر آنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسا شخص ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بد کردار یا برے جانوروں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، جو انکار حق کرنے والے ہیں، اور وہ وہی لوگ ہیں جو حقیقت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ باوجود اس کے کہ وہ بات کو سنتے ہوئے، بات کو سمجھتے ہوئے لگتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بات کی تفہیم ہے، لیکن بات جو قرآن کی ہے اس کے قریب آنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب کریم سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان جانوروں والی زندگی سے نکال کر صحیح معنوں میں انسانوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش کو اللہ کی کتاب کے تابع کریں، جس کے متعلق یہ بات سن چکے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنی خواہشات کو نہ کر لیں، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا مومن بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا